آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ کریم نگر ضلع کے جمی گنٹا منڈل کے شالاپلی گاؤں میں دلت بندھو پروگرام کا سرکاری طور پر وزیر اعلیٰ آغاز کریں گے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا سے روبہ صحت ہونے کی شرح 97.45% ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہوئے۔ ملک بھر میں فٹ انڈیا فریڈم رن کے حصے کے طور پر نہرو یووا کیندر تلنگانہ نے آج صبح حیدرآباد کے چار مینار سے فٹ انڈیا رن کا اہتمام کیا، اور تلنگانہ کے بعض اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کریم نگر ضلع کے شالاپلی گاؤں میں دلت بندھو اسکیم کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے کریم نگر میں آج دوپہر ضلعی عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ضلعی عہدیداروں کے ساتھ اسکیم اور اس کے مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر اہل دلت خاندان کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ قبل ازیں چیف سیکرٹری نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کے ساتھ ضلع پہنچ کر انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ حلقہ حضور آباد میں 16 اگست کو حکومت کی جانب سے دلت بندھو پروگرام کے آغاز کے موقع پر حلقے کے تقریباً 15 دلتوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ضلعی حکام کریم نگر ضلع کے جمی گنٹا منڈل کے شالاپلی گاؤں میں ہونے والے وزیر اعلیٰ کے جلسے عام میں ان سے چیکس حاصل کرنے والے استفادہ کنندگان کی نشاندہی کا کام کر رہے ہیں۔ سابق وزیر ایٹالہ راجندر نے آج ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ہر دلت کو دلت بندھو کے فوائد فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ استفادہ کنندگان کو ان کی پسند کے مطابق رقم صرف کرنے کی اجازت دی جائے، اور ضلع کلکٹر اور بینک مینیجر کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ قومی سطح پر ٹیکہ اندازی مہم کے تحت ملک میں تاحال 53 کروڑ 61 لاکھ سے زائد کووڈ کے ٹیکے دیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63 لاکھ 80 ہزار سے زائد ٹیکوں کے ڈوز دیے گئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں روبہ صحت ہونے کی شرح 97.45% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہوئے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 38,000 نئے معاملات درج کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 478 اموات درج کی گئی ہیں۔ اس وبا کے نتیجے میں تاحال 4,30,735 افراد کی موت ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 55 کروڑ 73 لاکھ کووڈ کے ڈوز تاحال ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مزید 1 کروڑ 37 لاکھ 990 ڈوز جلد ہی فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکہ اندازی مہم میں مزید ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو عصری ٹیکوں کی دستیابی کے ذریعے تیزی پیدا کی گئی ہے، تاکہ وہ بہتر منصوبہ تیار کرتے ہوئے ٹیکوں کی سربراہی کے سلسلے کو بہتر بنائیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ملک بھر میں وزارت امور نوجوانان و کھیل کود کی جانب سے شروع کردہ فٹ انڈیا فریڈم رن کے حصے کے طور پر نہرو یووا کیندر تلنگانہ نے آج صبح حیدرآباد کے چار مینار سے فٹ انڈیا رن کا اہتمام کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی تقاریب کے حصے کے طور پر سینکڑوں نوجوانوں، بالخصوص NCC کیڈٹس، NSS والنٹیئرز اور بیشتر رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ کلکٹر حیدرآباد ایل شرمن نے اسے جھنڈی دکھائی۔ نہرو یووا کیندر تلنگانہ کے ڈائریکٹر انشمن پرساد داس اور بیشتر دیگر عہدیداروں نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ عادل آباد بلدیہ کے صدر نشین جے پرمیندر نے اندرا پریادرشنی اسٹیڈیم سے اس دوڑ کو جھنڈی دکھائی۔
انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کود اور یوگا فٹنس کی برقراری کی صحیح راہ ہے۔ ڈسٹرکٹ نہرو یووا کیندر کے ارکان، بیشتر NSS NCC کیڈٹس اور طلباء نے اس میں حصہ لیا۔ کومرم بھیم آصف آباد میں بھی دوڑ منعقد کی گئی۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے طلباء کی خودکشی کے واقعات کو روکنے میں ناکامی پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے سپریم کورٹ کے وکیل کی جانب سے داخل کردہ درخواست کی سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ کئی طلباء تناؤ کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں قومی انسانی حقوق کمیشن نے دونوں ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو ہدایت دی تھی کہ طلباء کی خودکشی کے واقعات پر رپورٹ پیش کی جائے۔ 2019 کی رپورٹ کے مطابق 426 طلباء نے خودکشی کی، جس میں تلنگانہ کے 22 اور آندھرا پردیش کے 383 طلباء شامل ہیں۔ محکمہ ڈاک نے نئے قدم انتودیا سکنیا سمردھی اکاؤنٹ متعارف کیا ہے، جس کے ذریعے خط غربت سے نچلی زندگی گزارنے والے افراد کی لڑکیوں کے مستقبل کو اسپانسر کرنے کا شہریوں کو موقع ملے گا۔ محکمے نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے حصے کے طور پر اس کا آغاز کیا ہے، تاکہ خط غربت سے نچلی زندگی گزارنے والے خاندانوں کی غیر محفوظ لڑکیوں کو درپیش مشکلات دور کی جا سکیں۔ اس اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کے نام سے ڈاک خانے میں 250 روپے جمع کروانے پڑیں گے۔ اسپانسر کسی لڑکی کی نشاندہی کریں جس کی عمر 10 سال سے کم ہو، یا پھر قریبی ڈاک خانے کی مدد حاصل کریں تاکہ ایسی خط غربت سے نچلی زندگی گزارنے والی لڑکی کی شناخت کرتے ہوئے KYC حاصل کیا جائے۔ شمالی چھتیس گڑھ اور تلنگانہ سے متصل بالائی ہوائی طوفانی گرداب سے شمالی جنوبی تلاطم دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے زیر اثر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض اضلاع کے بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے یوم آزادی کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے تمام سے خواہش کی کہ ہمارے پیارے قائدین کی ان گنت شجاعت والی قربانیوں کو یاد کریں جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی۔ نائیڈو نے کہا کہ ہر کسی کو چاہیے کہ تمام شہری انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے مقدس دستوری اصولوں کے حصول کے لیے مل کر کام کریں۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے یوم آزادی کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ 75ویں یوم آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے مجاہدین آزادی کو خراج پیش کیا۔ بی جے پی کی طلبہ تنظیم ABVP ملک کی آزادی کے 75ویں برس کی تکمیل کے موقع پر ریاست بھر کے 7500 مقامات پر قومی پرچم لہرائے گی۔ پریشد کے ریاستی جوائنٹ سیکرٹری جیون نے کہا کہ طلبہ اور نوجوان پرچم کشائی کی تقاریب میں بڑے پیمانے پر ریاست کے کونے کونے میں حصہ لیں گے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے پانی کے تحفظ کی سمت ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پیسنجر کوچز کے لیے تیز تر پانی کے نظام کے قیام کے ذریعے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیداروں کے مطابق اس سہولت سے نہ صرف ٹرین کے تمام کوچز کو پانی فراہم کرنے کی تیز تر میکانزم کو فراہم کیا جا سکے گا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا منڈل کے شالا پلی گاؤں میں دلت بندھو پروگرام کا سرکاری طور پر چیف منسٹر آغاز کریں گے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں کرونا سے روبہ صحت ہونے کی شرح 97.45% ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ فٹ انڈیا فریڈم رن کے حصے کے طور پر نہرو یووا کیندر تلنگانہ نے آج صبح حیدرآباد کے چار مینار سے فٹ انڈیا رن کا اہتمام کیا ہے، اور تلنگانہ کے بعض اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاش وانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔